اچھا رائٹ. السلام علیکم. میں محمد عبداللہ قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ اور TRS کا، اور آج BRS بن گئی ہے اس کا فاؤنڈر ممبر. آج جو دیکشا دیواس جو پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے، جس میں محمود علی صاحب کے پاس بھی پڑھوں ان کے آفس پہ ہوا، اور اس میں کئی لوگ جمع ہوئے، اور اس میں محمود علی صاحب KCR صاحب کی بہت تعریف کر رہے تھے. اور نہ صرف محمود علی صاحب ہی تعریف کر رہے تھے، بلکہ جتنے بھی پارٹی میں ہے جو مسلمان، جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان لیڈر کہتے ہیں، وہ لیڈرز نہیں ہیں، بلکہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی کر رہے ہیں پارٹی کے اندر. کیونکہ یہ لوگ سچائی کو بولنے سے ڈرتے ہیں، اور سچائی جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کے لیے ان کے پاس ہمت نہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو KCR صاحب کے تعلق سے جو ان کی تعریف کی جا رہی ہے، KCR صاحب کیا مثال کے طور پہ تلنگانہ کے بل آتے وقت تمام مسلمان جتنے بھی ساتھ ان کے تھے، جو دلی میں تھے ان کے ساتھ، ان کے بل پاس ہونے کے بعد ان کے ساتھ تھے، کیا یہ تو تمام لوگ بل پاس ہونے کے بعد جب حیدرآباد آئے، اس کے بعد KCR صاحب تمام جو پرانے لوگ تھے ان کو کیا کہا؟ آپ لوگ بہت محنت کر لیے، آپ لوگوں کو اپنا مقام دیا جائے گا. کیا یہ مقام دیے؟ آج کل تک کے مثال کے طور پہ محمود علی صاحب جو اپنے آج بیٹے کو اور اپنے پوترے کو لے کے گھومتے ہیں، کبھی محمود علی صاحب سوچے کہ جو ساتھ ان کے جو رہنے والے جو روز اول سے جو ساتھ کے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا انصاف کرے؟ جو ساتھ کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، KCR صاحب کے جو ڈے ون سے جو KCR صاحب کے ساتھ تھے لوگ، ان کا انصاف نہیں کر سکتے، اور وقف کے جائیدادوں کا تحفظ نہیں کر سکتے، وقف کے جائیدادوں کو اٹھا لوٹ کے کھانے والے لوگ، ان کے تعلق سے کیا ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ حسین شاہ ولی کی جو درگاہ کی جو 1654 ایکڑ 32 گنٹے جو زمین تھی، یہ تمام کی تمام کیا بولتے دوستوں ہائی کورٹ سے جیتا ہوا کیس تھا. اور اس کے تعلق سے KCR صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ جائیداد کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی جائیداد کو آپ کے حوالے کریں گے بولے. یہ جان بوجھ کے وقف کی جائیداد کو نقصان پہنچانے میں KCR صاحب اور MIM کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جو کہ یہ جائیداد کو گورنمنٹ لینڈ بول کے آپ ڈکلیئر کروائے، کیونکہ آپ کے طرف سے پیروی نہیں کر کے یہ کیس کو آپ اپنے طرف سے گورنمنٹ کے فیور میں لینے لگائے، کیونکہ وقف کے لوگوں کو آپ نمائندگی کرنے نہیں دیا، اور مجبوراً کیا تھا گورنمنٹ کی لینڈ بول کے ڈکلیئر ہوئی. یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ بولنے کی بات نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی بات ہے. آج اسی طریقے سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ KCR صاحب کی جو کارکردگی ہے اس میں مساجد کے ساتھ ناانصافی ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، مسلمان جو ساتھ کے تھے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور خالی چمچہ گیری کرنے کے سوا پارٹی کے اندر کچھ بھی نہیں رہا. جو چمچہ گیری کرنے والے ہیں ان کو کچھ مل گیا، لیکن جو پرانے لوگ تھے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی. آج تک کہ ناانصافی ہوئی نہیں، جتنے بھی پرانے لوگ تھے وہی آج بھی ماحول بنا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے آج KCR صاحب کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سے ہم یہ سوچے تھے کہ ریونت ریڈی صاحب جو ہے، ریونت ریڈی صاحب شاید مسلمان، کیونکہ کانگریس پارٹی ہے، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی، لیکن افسوس کی بات یہ بات ہے کہ ریونت ریڈی صاحب بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہے. حالانکہ غور کیا جائے تو سب سے بڑی چیز کانگریس کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو 1-2 منسٹر دے دینا چاہیے تھا ابھی تک، اور 1-2-3 MLC دینا چاہیے تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے تھا. لیکن مسلمانوں کا بھی وہاں پر بھی ماحول جس طریقے سے ہماری TRS BRS میں جو ماحول تھا غلاموں کے طریقے کا، یہاں پر بھی وہی غلاموں کا طریقے کا اختیار کرا ہوا ہے. وہاں پر محمود علی تھے، یہاں پر شبیر علی ہے. وہاں پر جس طریقے سے غلاموں کے طریقے سے ماحول بنا ہوا تھا، یہاں پر بھی ویسے ہی غلاموں کا ماحول بنا کے خالی سلامہ کرتے ہوئے آگے پیچھے پیروی کرنا، پیچھے پھرنا، یہی ہے. لیکن سچائی کو آواز اٹھا کے اونچی آواز میں بات کرنے والے ہیں نا کوئی صحیح بولنے والے. میں کو افسوس اس بات کا ہے کہ جو فیروز خان ملک پہ نامپلی کانسٹیٹنسی کا جو شخص جو وہاں سے کیا بولتے تو 4 وقت الیکشن لڑا، 5 وقت الیکشن لڑا، اور وہ ایریا میں اس کو MLC دے کے اس کو منسٹری دینا چاہیے تھا. لیکن وہاں اس کو منسٹری کیوں نہیں دی گئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو جیتنے والا تھا ماجد حسین یہاں پر MLA رہا، اور ماجد حسین کی جگہ پر ان کو منسٹری دے کے فیروز خان کو رکھے تو معاملہ اور زیادہ اس کا اپر ہینڈ ہو جاتا ہے فیروز خان. اس لیے کہ MIM کے پریشر سے یہ ریونت ریڈی صاحب اس کی ہوشیاری کرتے ہوئے فیروز خان کو منسٹری نہیں دیے، اور نہ تو فیروز خان کو MLC بنائے. سیدھی بات ہے. اس طریقے سے اگر ہر جگہ اگر مسلمانوں کے ساتھ آپ ہر ایک کو دبا کے اپنی مرضی چلائیں گے، اور ہر جگہ پر یہ MIM والے اپنے مسلمانوں کو آپ دبا کے رکھیں گے، مسلمانوں کو MLA بننے نہیں دیں گے، مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، جو بھی ہے انہوں ہی رہنا بولیں گے، تو آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا وجود جس طریقے سے آج پارے ہندوستان میں خطرے میں ہے، کل آنے والے دنوں میں بھی تلنگانہ میں بھی خطرے میں رہے گا. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری اپیل ہے تمام مسلمانوں سے جو بھی سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، یہ تمام لوگ اپنے سیاسی جماعتوں میں اپنے آپ کو مرد مومن کی طرح سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو حصہ لیجئے. اس طریقے سے نہیں کہ آپ اپنے آپ کو غلامانہ طریقے سے، جس طریقے سے جو لوگ غلامانہ انداز میں جو پارٹیوں میں ہے، ایک معنوں میں غور کیے تو ایسا دکھتا ہے کہ پارٹی کے سلیو ہیں آپ، پارٹی کے لیڈر نہیں.
تو میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ پارٹی کے سلیو مت بنیے، پارٹی کے لیڈر بن کے آپ نمائندگی کریے اور حق کی آواز کو اٹھائیے اور حق کے اوپر جو بھی کام ہے آپ منوائیے اور حاصل کریے پارٹی سے، چاہے وہ KCR ہو، چاہے مثال کے طور پہ ریونت ریڈی ہو، یا چاہے کوئی ہو، کوئی منسٹر ہو. جو حق ہے وہ حق کی آواز کو آپ بلند کریے، اور جو ناجائز طریقے سے وقف کی جائیدادوں کا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب یہ تمام چیزوں کو آپ سوچیے سمجھیے اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے آپ کوشش کریے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کا تحفظ ہو، مسلمانوں کی جائیدادوں کا تحفظ ہو، مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کا انصاف ہو سکے. السلام علیکم.